جمعہ کے لیے مقصد واضح اور عیاں ہے۔ ہر شخص جانتا ہے یہاں مسجد میں ہم جو حاضر ہوئے ہیں ہمارا مقصد نماز جمعہ کی ادائیگی۔ اسی طریقے سے آپ بہت سی مثالیں لے لیں، یہ مسجد کی تعمیر کی گئی، اس کا مقصد بھی واضح اور عیاں ہے کہ اللہ کے بندے یکجا ہو کر کے نماز جماعت ایک جگہ ادا کر سکیں۔ یہ پنکھے، یہ لائٹ کا اہتمام، جو کچھ بھی کیا گیا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ یہ پنکھے لگائے گئے تاکہ گرمی سے بچا جائے، لائٹ کا انتظام کیا گیا تاکہ روشنی ہو سکے۔ آپ پوری کائنات کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے گا، کسی بھی چیز پر آپ غور کر لیں، جو بھی چیز معارض وجود میں آئی، جس چیز کی بھی تخلیق ہوئی، کوئی نہ کوئی مقصد اس کے پیچھے ضرور رہا ہے۔ ہوائیں چلائی گئیں اس لیے کہ انسان آسانی سے سانس لے سکے، زمین سے نباتات اگائے گئے، کھیت کھلیان اگائے گئے تاکہ انسان اپنا پیٹ پال سکے، پھلوں کو اگایا گیا تاکہ انسان کو اچھی صحت مل سکے۔ تو ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، تخلیق انسان کا مقصد کیا ہے؟ کیا فقط جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ؟ تخلیق انسان کا مقصد اگر قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کے ذریعے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو فقط عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ تخلیق انسان کا مقصد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ اپنے اعمال پر، اپنی زندگی پر غور کریں تو ہم نے جو ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے خیالات میں جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اگرچہ ہم نہ مانیں مگر ہماری جو ہے زبان حال یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے فقط اتنا مقصد سمجھا ہے کہ صبح سو کر کے اٹھے 8 بجے، ناشتہ کیا، کام پر گئے، شام کو آنے کے بعد میں کھانا کھایا، بستر پر دراز ہو گئے۔ یہ ہم نے مقصد بنایا ہے اپنی زندگی کا، مگر قرآن کہہ رہا ہے تخلیق انسان کا مقصد عبادت الہی ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو پروردگار عالم نے یوں تو تمام کائنات کو پیدا کیا اور بھی مخلوقات پیدا کی گئیں، اس نے انسانوں کو نماز کے لیے، عبادت کے لیے کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا اسے ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ ساری کائنات جمع ہو کر کے بھی اگر عبادت کرے گی، ایک وقت میں تمام کائنات اگر سجدے میں چلی جائے، اس کے باوجود بھی اس کا حق بندگی ادا نہیں کر سکتے ہم اور آپ۔ تمام کائنات مل کر کے اس کی تسبیح بیان کر سکے، بیان کرنے میں لگ جائے، پھر بھی ہم اس کا حق تسبیح، اس کی حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتے۔ اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ اس نے ہمیں حکم دیے، یہ سب کچھ ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے اور بھی مخلوقات پیدا فرمائی، فرشتوں کو پیدا کیا۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہمہ وقت صرف اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کچھ ہر وقت رکوع میں، کچھ ہر وقت سجدے میں ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے ہی میں رہیں گے صبح قیامت تک، جو رکوع میں رکوع ہی میں رہیں گے۔ تو اس کو عبادت کرنے والی اور بھی مخلوق ہیں، اور انسان کو اللہ رب العزت نے جو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں پیش آنے والے حالات سے بھی لڑتا رہے اور اللہ رب العزت کی بندگی بھی کرتا رہے، اس کا شکر بھی ادا کرتا رہے۔ جو ہمارا مقصد تھا تخلیق کا، اس کو آخر کیوں چھوڑ دیا ہم نے؟ ہم اور آپ فقط یہ اپنے آپ میں دھوکہ دے رہے ہیں کہ کام کی وجہ سے وقت نہیں ملتا۔ اکثر یہی جواب ہوتے ہیں، اگر کسی سے نماز کے لیے کہو تو وہ یہی کہتا ہے کہ کام کی وجہ سے جو ہے وقت نہیں ہے، یا دن بھر تھکے ہارے آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس وقت کمر میں درد ہو، جسم میں تھکاوٹ ہو کام کی وجہ سے، اس وقت جب عبادت میں سر جھکے نا، تب عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہے، کیونکہ پروردگار بھی دیکھے گا اور وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرا بندہ جسم میں درد کی وجہ سے جو ہے پریشان ہے، اس کے باوجود بھی میرے حضور آیا ہے، تو اگرچہ عبادت وہ کیسی بھی ہو، اس میں خلوص ہوگا تو پروردگار عالم قبول فرما لے گا اس کو۔ عبادت کا مزہ تبھی ہے جب
اپنے اہل و عیال کے حقوق بھی ادا کیے جائیں اور ساتھ ہی بھی اللہ رب العزت کے حقوق بھی ادا کرتا رہے بندہ، تب زندگی جینے کا مزہ کچھ اور ہے۔ اسی مفہوم کو قرآن کریم نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آگے فرمایا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہاں پر رکوع کرنے والوں سے جو مراد لیا ہے وہ جماعت کی طرف ترغیب دلانا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی مجبوری کے تحت، کسی کام کی مشغولیت کی بنا پر ہماری جماعت فوت ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری کاہلی اور سستی کی وجہ سے جماعت چھوٹ جاتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا جو ہے حق ادا کر دیا۔ نہیں، جماعت کا جان بوجھ کر چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، کہیں سفر میں ہو یا کہیں اور ہو، تب تو عذر ہے، وہ چھوٹ ہے اس وقت، لیکن گھر پر موجود ہیں، وقت بھی ہے، فارغ بھی ہیں، اس کے باوجود بھی کاہلی کی بنا پر جماعت کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ جماعت کا چھوڑ دینا بھی گناہ ہے۔ آپ سوچیں، جماعت کا چھوڑ دینا گناہ ہے تو نماز کا چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے